پتھر کے زمانے کی قدیم نسل نینڈرتھل، یہ نسل یورپ اور ایشیا کے کچھ علاقوں میں آباد تھی۔ انسان نما یہ مخلوق موجودہ دور کے انسانوں سے بہت ہی مختلف تھی، ذہنی لحاظ سے، جسمانی ساخت سے۔ ان کے فوسل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عام انسانوں سے جسامت میں کس قدر بڑے تھے۔ ایک لمبا عرصہ تک اس تھیوری کو ہی درست مانا گیا کہ نینڈرتھل اور انسانوں کے درمیان وسائل کی جنگ رہی ہوگی، جس کی وجہ سے اس نسل کا خاتمہ تشدد کے ذریعے ممکن ہوا۔ مگر نئے تحقیقی مقالے کے مطابق، جو کہ ڈاکٹر کریٹ اور پروفیسر کرس کی تحقیق پر مشتمل ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ ہزاروں سال پہلے نینڈرتھل اور انسان اس زمین پر اکٹھے آباد تھے، لیکن بعد میں انسان افریقہ جا بسے اور نینڈرتھل یورپ اور ایشیا کے علاقوں میں مائیگریٹ کرتے رہے۔ ان کے خاتمے کی وجہ انسانوں سے جنسی تعلقات تھے۔ آپس کے تعلقات میں کمی آتی گئی اور اس طرح ان کا خاتمہ ہوا۔ ڈاکٹر کریٹ نے نینڈرتھل کے 32 جینیاتی ڈی این اے ٹیسٹ کیے، الگ الگ جینوم کے تجزیے کیے اور یہ ثابت کیا کہ یہ جنسی تعلقات باہمی رضامندی سے نہیں بلکہ زبردستی سے قائم ہوتے تھے۔ ایک قدیم نسل چمپینزی ہی کے اصول کو فالو کرتی تھی، جس میں ایک گروہ چمپینزیز کا اگر نسل بڑھانے کے قابل نہ رہے تو وہ دوسرے گروہ کی مادہ چرا لیتا ہے۔ تو سیم یہی اصول نینڈرتھل اپناتے تھے۔ آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اگر آپ افریقہ سے تعلق نہیں رکھتے تو آپ کے جسم کا 2% جینز نینڈرتھل ہی سے آیا ہے۔ غرض آج ہر زندہ انسان میں ان کا ڈی این اے موجود ہے۔ تھینک یو۔